گڈ مارننگ کلاس 9 بیٹے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ باب نمبر 3 اخلاق و اقدار خدا کی عظمت۔ آج جو ہے ہم خدا کی عظمت کے بارے میں دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ تو آپ برائے مہربانی کتاب لے لیں اور میرے ساتھ جو ہے وہ لیکچر کو سنیں۔ جس طرح انسان اور مذہب کا گہرا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے، اسی طرح خدا کی ہستی کا شعور بھی ہمیشہ سے انسان کی فطرت کا حصہ رہا ہے۔ یعنی کہ مذہب اور انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کے اندر خدا کی ہستی کا تصور، خدا سے محبت کا شعور جو ہے وہ چونکہ شروع سے موجود ہے، کیونکہ جب انسان کی تخلیق کی گئی تو خدا نے انسان کو اپنے جیسی خوبیاں جو اس کے اندر تھیں، محبت کرنے کی خوبی، کیئر کرنے کی خوبی، یہ تمام خوبیوں کے ساتھ جو تھا خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ تاریخ کے ہر دور میں فلسفی، ادیب، سائنسدان اور دوسرے دانشور ان سوالات پر غور و فکر کرتے رہے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس کی صفات اور اختیارات کیا ہیں، اور انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے۔ اب دیکھیں، بہت سے سائنسدان ہو گزرے، فلاسفرز آئے، ادیب آئے، بہت سے دانشور مفکر لوگ جو تھے وہ سوچتے ہیں کہ کائنات کو کس نے بنایا، جس نے بنایا اس کا صفات، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اور اس کے پاس کون کون سا اختیار ہے، اور اگر انسان کو بنایا گیا تو انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے۔ یہ تمام سوال جو تھے ان ادیبوں، ان مفکروں نے سوچے، اور ابتدا میں خدا کی ہستی ایک برتر ہستی کا تصور تھا، اور انسان اسے مختلف ناموں سے یاد کرتا تھا۔ البتہ سامی مذاہب میں 3 ہیں بیٹا، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ سامی مذاہب میں یہودیت، مسیحیت اور اسلام، یہ بورڈ میں بھی پوچھا جاتا ہے، میں خدا تعالیٰ کا تصور، اس کی ذات اور صفات بہت واضح ہیں۔ اب ہم اگر مسیحیت کو لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر خدا نے کائنات کو تخلیق کیا۔ کائنات کے بعد اس نے آدم اور حوا کو تخلیق کیا تاکہ وہ اس زمین پر اپنی زندگی گزاریں اور زمین کو معمور و محکوم کریں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار صفات کا مالک ہے، اور وہ واحد اس کائنات کا، اس پوری دنیا کا مالک ہے، خالق اور مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ ان مذاہب کے مطابق خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے زمین پر آباد کیا، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ خدا کا یہ تصور آج بھی دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ تسلیم کرتا ہے۔ سب لوگ مانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خالق و مالک ہے، خدا جو ہے وہ انسان کو تخلیق کرنے والا ہے، تخلیقی عمل جتنا بھی ہوا وہ خدا نے کیا۔ انسان آئے دن ایسے بے شمار مناظر دیکھتا ہے جو خدا کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز میں یہ گواہی ملتی ہے، یہ صورت نظر آتی ہے کہ اس کا بنانے والا جو ہے وہ خدا ہے، رب ہے۔ اتنی خوبصورتی سے، اتنے تسلسل سے دن اور رات کا آنا جانا یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا بچے، ایسا ہزاروں سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری کائنات ایک نظم کے تحت چل رہی ہے۔ دیکھیں، سورج، چاند، ستارے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ایسے نظم میں پروئے ہیں کہ لمحوں کی تاخیر ہو تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ دن اور رات اپنے معین وقت پر نہ آئے ہوں؟ رات ہونی ہے تو رات جو ہے وہ 10 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے، یا صبح کا ٹائم جو ہے صبح سویر ہونی ہے تو سویر نہیں ہوئی جی، اندھیرا ہی ہے ہر طرف۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، دن اور رات اپنے معین وقت پر آتے ہیں، سورج، چاند، ستارے اپنے پراپر ٹائم سے ایک تسلسل سے جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں۔ خدا کے کسی بھی بنائے ہوئے کام میں جو ہے وہ نقص شامل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بغیر کسی بنانے والے اور چلانے والے کے ممکن نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی پیدائش اور ساخت میں خدا کی عظمت کی ہزاروں
روشن دلیلیں موجود ہیں۔ ڈی این اے کی ساخت کی تازہ تحقیقات نے انسان کو حیران کر دیا ہے۔ خدا کے وجود اور عظمت پر دلائل دیتے ہوئے ایک مغربی مفکر پالے نے دلچسپ دلیل دی کہ ایک چٹان کو دیکھ کر تو شاید قیاس کیا جا سکے، قیاس کہتے ہیں بیٹا خیال کیا جا سکے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے تھپیڑوں سے یہ خود وجود میں آ گئی، لیکن ایک گھڑی کو دیکھ کر ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ کائنات کا نظام بھلا ناظم کے بغیر کیسے ممکن؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سے آسمانوں تک ساری کائنات جو ایک نظم کے تحت چل رہی ہے، یقیناً اس کی پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جو اسے ایک نظم، قانون اور ضابطے کے تحت چلا رہی ہے۔ مذاہب ایسی ہستی کی ذات، صفات اور اختیارات کے بارے میں واضح تصور رکھتے ہیں۔ وہ اسے جو بھی نام دیں، یہ بات طے ہے کہ وہ خدا کی عظمت کے قائل ہیں۔ دنیا کے مذاہب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، انڈرلائن کر لیں، الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب۔ کون کون سے؟ الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب، یہ دو بڑے مذاہب ہیں، ٹھیک ہے۔ الہامی مذاہب اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی پڑھا۔ ان الہامی مذاہب میں خدا کی عظمت کا اقرار ہی ان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ جو ہمارے الہامی مذاہب ہیں، یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا وجود جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ خدا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خدا کو کائنات کا خالق و مالک اور رب سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ساری مخلوق کا پالن ہار ہے۔ پالن ہار کہتے ہیں پالنے والے کو۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور ہستی جامع الصفات نہیں ہے، جامع الصفات ان خوبیوں کی مالک نہیں ہے، جو وہ خوبیاں جو خدا کی ذات میں موجود ہیں۔ سامی مذاہب کی الہامی کتابوں میں خدائے بزرگ و برتر کے خالق اور رب ہونے کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ الہامی مذاہب کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ خدا کی وحدانیت یعنی توحید رہا ہے کہ خدا واحد ہے، ہم اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے۔ اسلام کی روح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانی ہدایت کے لیے تسلسل سے پیغمبر اور رسول بھیجے۔ اس دوران میں لوگوں نے بھی ہر نبی اور رسول سے خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں سوال کیے، اور ہر نبی اور رسول نے خدا کی عظمت، فضیلت اور اس کی ذات کی صفات کھول کھول کر بیان کی۔ ابھی نبی اور پیغمبر جو ہیں، خدا ہر دور میں اپنے نبی اور پیغمبروں کو بھیجتا رہا تاکہ بنی نوع انسان کو کیا کر سکے؟ سکھا سکے، ٹیچ کر سکے، اپنا علم دے سکے۔ اور یہ بنی نوع انسان جو تھا وہ ان پیغمبروں کے ذریعے سیکھتا رہا اور خدا کے قریب ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ خدا کی صفات سے، اس کی فضیلت سے، اس کی بنائی ہوئی ہر شے جو ہے ہمیں اس کے قریب لے کر جاتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ غیر سامی مذاہب میں سے ہندو مت میں خدا پرماتما کا تصور موجود ہے۔ ہندو رام اور کرشن کو ہی خدا کا اوتار سمجھتے ہیں۔ البتہ ہندوؤں کا ایک گروہ دیوتاؤں اور اوتاروں کو خدا مانتا ہے، اور وہ ایک واحد قوت کی کثرت نمائی کے قائل ہیں۔ زرتشت خدا کی توحید کا قائل تھا، بلکہ بعض محققین قرائن کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ زرتشت پیغمبر تھا۔ بعد میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو اس کی تعلیمات میں نیکی اور بدی کے الگ الگ خداؤں کا تصور پیدا ہو گیا۔ لاسٹ پیراگراف۔ گوتم بدھ نے خدا کی ذات، عالم بالا اور روح کی غیر فانی ہونے کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، لیکن اس کے پیروکاروں کے ایک گروہ نے اسے خدا ہی کا اوتار سمجھ لیا۔ دور جدید میں سکھ مذہب خدا کی وحدانیت اور توحید کا ایک پرچارک ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی نے خالص توحید پر زور دیا ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا اقرار انسان کی تخلیق سے اب تک تسلسل سے کیا جاتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ انسان اس پاک ذات سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو۔